الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگوں اور بھائیوں، ہر شخص کو اپنی اور اپنے بال بچوں کی فکر ہوتی ہے. وہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو ہر طرح کے آرام و آسائش فراہم کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اس کے لیے فکر کرتا ہے، اس کے لیے جتن کرتا ہے. ان کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرتا ہے. موسم کے اعتبار سے کھانے، کپڑے اور دیگر ضروریات کی فراہمی کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے انتظام ہوتا ہے. اب جاڑا آ رہا ہے، ہر شخص کو اپنے بال بچوں کے لیے جاڑے کے حساب سے ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کی تگ و دو کرنی ہوگی، اور شروع کر دیا ہے ہم نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی یہ زندگی جو مختصر سی ہے، جو محدود سی ہے، اس زندگی کو آرام سے اور آسائش سے گزارنے کے لیے ہم ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے، دائمی اور ابدی زندگی ہے، وہاں کا آرام ہمیشہ کا آرام ہے، اور وہاں کی ناکامی اللہ سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے ہمیشہ کی. اور بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑا گھاٹا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، وہاں کامیابی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہاں کی ہلاکت سے بچنے کے لیے فکر کرنے کی، اپنے اور اپنے آل و اولاد کے لیے فکر کرنے کا حکم دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، لوگوں کو اس میں جھونکا جائے گا. والحجارہ، اور پتھر اس میں ڈالے جائیں گے اس کو تپانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس آگ پر بڑے ہی سخت اور بڑے ہی قوی اور توانا فرشتے مقرر ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس کے حکم کو توڑتے ہیں، بلکہ جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے وہ پورا کرتے ہیں، اسے بجا لاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی ہے. اور خطاب کے اندر ہم غور کریں تو ہمارے لیے بڑی عبرت کی جگہ ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یعنی اگر آدمی ایماندار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اندیشہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ہاں ہم نے دعویٰ کر لیا کہ ہم مومن ہیں تو ہم بے فکر ہو گئے. اہل ایمان کو ہی خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کرے. کفار کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی، وہ تو بالکل طے ہے، اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی بات نہیں. لیکن جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی خطرہ ہے. اللہ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو. معلوم یہ ہوا کہ صرف زبانی دعویٰ معتبر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان کا صرف زبانی دعویٰ معتبر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فضل شامل حال نہ تو. اور بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی بہت سے لوگ
اللہ سب کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے جہنم سے اور ہر قسم کی آزمائش اور عذاب سے دنیا اور آخرت کے، کہ وہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو انسان کو معمون نہیں رہنا چاہیے، بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اس بات کا ثبوت کہ ایمان کے باوجود بھی، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یا ایمان رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے لوگ جو ہے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ شفاعت کی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن میں بھی شفاعت کا تذکرہ ہے کہ شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ آپ بھی سفارش کریں گے اپنے امت کے گنہگاروں کے لیے جو جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ سفارش کریں گے اور اللہ رب العالمین آپ کی سفارش قبول کریں گے، لیکن حد متعین کر دی جائے گی کہ ہاں اتنے لوگوں کو یا جن کے دل میں اتنا ایمان ہے ان کو آپ نکالیں۔ کئی بار آپ سفارش کریں گے اور اللہ کی اجازت کے بعد ہی جتنے لوگوں کے بارے میں آپ کو اجازت دی جائے گی اتنے ہی لوگوں کو نکالیں گے۔ تو بہرحال اندیشہ ہے، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں ڈال دیا گیا تو وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین ایک بندے کے بارے میں حکم دیں گے جو دنیا میں ہر قسم کی ناز و نعمت میں پلا ہوگا اور اس کی زندگی بڑی ہی پرسکون، بڑے آسائش اور آرام کے ساتھ گزری رہی ہوگی اور اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوگی زندگی میں، لیکن جہنم میں داخلے کا اس کے بارے میں حکم دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ایک غوطہ ڈال کر دے کر نکال لو۔ ایک غوطہ جہنم میں اس کو دے کر نکالا جائے گا اور اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو دنیا میں کبھی آرام و آسائش ملا، کبھی تم نے سکون دیکھا، کبھی تم کو خوشحالی حاصل تھی؟ وہ قسم کہے گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ آرام کس کو کہتے ہیں، آسائش کس چیز کا نام ہے، نعمت کون سی چیز ہوتی ہے، مجھے کبھی پتہ ہی نہیں، مجھے کبھی کوئی نعمت ملی ہی نہیں، کبھی مجھے آسودگی جو ہے میسر ہی نہیں تھی، کبھی مجھے آرام ملا ہی نہیں۔ تو جہنم کا ایک لمحے کا عذاب یہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جس کی زندگی دنیا میں بڑی پریشانیوں میں گزری ہوگی، بڑی آزمائشوں میں اس کی زندگی بسر ہوئی ہوگی، ہر طرح کی پریشانیاں اس نے جھیلی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، اس کو جنت میں ایک غوطہ دے کر جنت میں داخل کر کے نکال لو۔ چنانچہ ایسے کیا جائے گا، پھر اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تم کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی تھی، کسی مصیبت سے دوچار ہوئے تھے، کوئی پریشانی تم نے جھیلی تھی؟ قسم کھائے گا، کہے گا کہ مجھے کیا پتہ، مجھے معلوم ہی نہیں کہ کوئی تکلیف مجھے کبھی پہنچی، میں تکلیف جانتا ہی نہیں۔ تو جنت کا ایک لمحے کا آرام دنیا کی ہر فکر، ہر پریشانی، ہر غم، ہر تکلیف کو بھلا دے گا اور انسان جو ہے کو ایسی راحت اور خوشی محسوس ہوگی جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کی فکر یہی ہونی چاہیے، دنیا میں کے آرام و آسائش سے زیادہ آخرت کی کامیابی اور وہاں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہم اپنے بال بچوں کے لیے دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ آخرت بنانے کی ہم فکر کریں، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہم کوشش کریں۔ جیسے ہم ان کے لیے تمام ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، سب سے اہم اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اس میں دین کی تعلیم، ہم اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں، دینی تربیت دیں، اللہ رب العالمین کا کیا حق ہے اسے بتائیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں انہیں بتائیں، فرائض کی جو ہے تلقین کریں، نماز اس کا طریقہ، اس کی دعائیں اور دوسرے آداب سکھانے کی فکر کریں۔ خود ہم اگر سکھا سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، تو ہم خود جو ہے اس کا انتظام کریں، ان سے سنیں، ان کو پڑھائیں، اور اگر ہم خود نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا سکتے ان کو، تو ان کے لیے انتظام کریں۔ جیسے دوسری چیزوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، ٹیوشن کا ہم انتظام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، قرآن اور دینیات پڑھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دروس میں ان کو شرکت کرائیں، ان کو جو ہے مناسب اور جو ہے تقریریں سنوائیں۔ اب تو ہر چیز موجود ہے، میسر ہے، بہرحال فکر کرنی ضروری ہے اس کے لیے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں اگر پریشانی آ گئی تو یہ وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، اور انسان محنت اور کوشش کر کے دوبارہ اٹھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے ناکامی کے بعد، لیکن خدا نخواستہ اگر آخرت میں ناکامی ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ کا
گھاٹا ہوگا، ہمیشہ کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے جس طرح دنیا بنانے کے لیے ہم تودع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آخرت کے لیے بھی تیاری کرنے کی اور ان کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔